السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک شاندار کمپلیٹ ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چاند سی دلہن۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ آج عماد الدین گھر لوٹ رہا ہے۔ میں بے پناہ خوش ہوں، اس قدر خوش کہ مجھے اپنے اندر خوشی کا ایک سمندر موجزن محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج میری عمر بھر کی خواہشات کی تکمیل ہو گئی ہے۔ میری ساری دعائیں مقبول ہوئی۔ میں ہر پریشانی، ہر فکر سے پاک، بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے، عماد کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ وہ 4 سال کے لیے مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن میں بظاہر خوش، اندر سے بے حد فکر مند اور پریشان تھی۔ زندگی میں کبھی اس سے جدا جو نہ ہوئی تھی، پل پل اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا تھا، ہر لمحہ اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ ایک ننھی سی کومپل کی مانند تھا۔ میں نے اسے اپنے خون دل سے سینچا تھا، اپنی تمناؤں کو خاک کر کے اسے پروان چڑھایا تھا۔ پھر اس کی اس جدائی سے، خواہ وہ عارضی ہی تھی، میں کیوں کرنا پریشان ہوتی، لیکن میں مجبور بھی تھی۔ یہ اس کے بہتر مستقبل کا سوال تھا۔ اسے آگے، بہت آگے جانا تھا، بڑے آدمی بننا تھا، اور یہ میری ہی آنکھوں کا سب سے پرانا اور سب سے دیرینہ خواب تھا۔ میری زندگی میں عماد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، سو وہ ہی میری زندگی تھا۔ میں نے ایک نگاہ بڑی بے چینی سے وال کلاک پر ڈالی۔ 11 بج رہے تھے۔ وہ بس پہنچنے ہی والا تھا۔ اسے 10:30 بجے ٹرین سے پہنچنا تھا۔ پھر اسٹیشن سے گھر تک کا فاصلہ تقریباً گھنٹہ بھر کا تھا۔ میں اسے لینے کے لیے اسٹیشن جانا چاہتی تھی، لیکن عماد نے مجھے منع کر دیا تھا۔ سردی بہت زیادہ ہے امی، آپ گھر پر ہی ٹھہریے گا، میں خود اسٹیشن سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اب میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، جوان ہو گیا ہوں۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کے لہجے میں شرارت بول رہی تھی۔ میں نے جب ریسیور کریڈل پر ڈالا تو اس کا آخری فقرہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اب میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، جوان ہو گیا ہوں۔ اور تب سے اب تک میرے اندر سکون اور طمانینت کا بھرپور احساس موجود تھا۔ میری ریاضت پوری ہو گئی تھی، میرا سفر مکمل ہوا تھا، میرا عماد جوان ہو گیا تھا۔ آج تک میں نے اسے تحفظ کا بھرپور احساس دینے کی کوشش کی تھی، اب مجھے اس کے تصور سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنے فلیٹ کی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ نیچے سڑک پر ٹریفک رواں تھا۔ میرا عماد بھی اس شہر کی سڑک پر منحصر ہوگا، وہ بس پہنچتا ہی ہوگا۔ میں انتظار کی شدید ترین کیفیت کا شکار تھی۔ جب بیل بجی، میرے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر تیز تر ہو گئی۔ تقریباً دوڑتی ہوئی میں دروازے پر پہنچی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرا 24 سالہ خوبرو جوان بیٹا میری نظروں کے سامنے تھا۔ امی! نہ جانے اچانک ہی کیا ہوا، میں نے اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ عماد، میرا بیٹا، میری جان! امی پلیز امی! وہ مجھے سینے سے لگائے اندر لے آیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے؟ غم سہتے سہتے جن کی آنکھیں پتھرا جائیں، وہ خوشی کے موقع پر ہی رویا کرتے ہیں میرے بیٹے۔ میرے آنسو کسی طور نہ تھم رہے تھے۔ غم اور تکلیفوں کا دور گزر گیا امی، اب ہمارے چاروں طرف خوشی ہی خوشی رقصاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر میرے آنسو پونچھے۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچھا، اب تم فریش ہو تو میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ میں نے ساری چیزیں تمہاری پسند کی بنائی ہیں۔ میں بمشکل خود پر قابو پا سکی تھی۔ میں جانتا تھا، اسی لیے میں نے ٹرین میں کچھ نہیں کھایا۔ سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر گیا تو میں نے اس کا بیگ کھول کر اس کے لیے کپڑے نکالے۔ کافی رنگ کی جرسی میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ جرسی پچھلے سال میں نے اس کے لیے بنی تھی۔ یہ ایک بڑا مشکل ڈیزائن تھا جسے میں نے بہت محنت سے پورا کیا تھا۔ میں کچھ دیر کھڑی اسی جرسی کی بناوٹ پر غور کرتی رہی، پھر اسے کپڑوں پر رکھ کر کچن میں چلی آئی۔ آج میں فجر کی نماز پڑھ کر ہی اس کے لیے کھانا پکانے میں لگ گئی تھی۔ میں نے اس کی پسند کی کتنی ہی چیزیں بنا ڈالی تھی، پلاؤ، شامی کباب، پسند مسور کی دال کی پھلکیاں، شاہی ٹکڑے اور اورنج کیک۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو حیران رہ گیا۔ ارے میری ماں، اتنا ہلکان کہ آپ نے خود کو کب سے لگی ہوئی ہیں فجر سے؟ میں فخر سے مسکرانے لگی۔ اور ہلکان نہیں، ہلکی ہو گئی ہوں، خود کو بہت چاق و چوبند اور فریش محسوس کر رہی ہوں۔ فریش تو آپ ہمیشہ ہی رہتی ہیں، میری ماں تو سدا بہار ہے۔ پتہ ہے امی، میرے دوست مجھ سے اتنا جیلس ہوتے ہیں اس بات پر۔ ان سب کی مائیں اتنی بوڑھی بوڑھی سی ہیں اور میری ماں ایک دم فریش اور خوبصورت۔ آپ ماں نہیں، میری باجی لگتی ہیں۔ وہ کھاتے ہوئے بولتا جا رہا تھا اور میری آنکھیں سوچوں کی دھن میں کھو رہی تھی۔ میں نے BA کیا تھا تو والدین نے اگلے مہینے عماد الدین سے میرا بیاہ کر دیا تھا۔ میں محض 20 برس کی تھی۔ اگلے برس یعنی 21 سال کی عمر میں عماد کی ماں بن گئی تھی اور 24 سال کی عمر میں عماد الدین کی بیوہ۔ بس میری خوشیوں کی بس اتنی ہی عمر تھی۔ والدین کے گھر لوٹ کر آئی تو احساس ہوا کہ
کہ اب یہ گھر ماں باپ کا نہیں رہا، باوجوں کا ہو گیا ہے، اور میری اور میرے بیٹے کی وجہ سے انہیں ان کا گھر چھوٹا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے حماد الدین کی چھوڑی ہوئی رقم سے فلیٹ خرید لیا اور عماد اور اپنی ماں کو لے کر یہاں آ بسی۔ عماد کو میں نے اسکول میں داخل کرایا اور خود یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں ماسٹرز کر کے لیکچررشپ حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ زندگی طویل تھی اور حماد الدین کی چھوڑی ہوئی رقم بے حد مختصر۔ میں ماسٹرز کرنے لگی، کم عمر تھی، خوبصورت بھی تھی۔ کئی نظروں میں سوال ابھرا، کئی ہاتھ دراز ہوئے، لیکن میں کسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ رکھ سکی۔ میرے ہاتھ ننھے عماد کی محبت نے باندھ دیے تھے۔ کسی اور جانب توجہ دینے کے لیے مجھے عماد کو نظر انداز کرنا پڑتا اور ایسا کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ عماد میری زندگی کا عنوان تھا۔ زندگی کی کتاب کو کسی نئے نام کی ضرورت نہ رہی تھی۔ میں نے ماسٹرز کر کے لیکچررشپ حاصل کر لی۔ زیست کی گاڑی قدرے سہل انداز میں چل پڑی۔ میری اماں نے مجھ پر بہت زور دیا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ وہ عماد کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، لیکن میں کسی طور پر نہ مانی۔ زندگی میں کئی چیزوں کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن عماد کی محبت ہر کمی کو نہ محسوس انداز میں مکمل کر دیتی تھی۔ میں پسماردہ اور اداس ہوتی تو اس کی ایک مسکراہٹ مجھے اندر تک شاداب کر ڈالتی۔ گھٹن راہوں پر چلتے چلتے میرا سانس پھولتا تو اس کے ننھے ننھے بازو میری گردن میں حائل ہوتے اور میں بالکل پرسکون ہو جاتی۔ میرا سانس بحال ہو جاتا، اکھڑتے قدم پھر سے جم جاتے۔ عورت کے ہر نام اور عورت پن کے تمام جذبوں کو فراموش کر کے میں محض ماں رہ گئی، اور ماں صبر اور استقامت کا دوسرا نام ہے۔ ماں ہمیشہ ماں رہتی ہے، کبھی نہیں تھکتی، کبھی نہیں مرجھاتی۔ عماد کو بھی میں نے ہمیشہ بہترین اسکولوں میں پڑھایا، اپنی آمدنی کا بڑا حصہ اس کی تعلیم پر صرف کیا۔ اپنے اوپر تو میں نے زندگی کی ہر خوشی حرام کی ہوئی تھی۔ ایک ایک جوڑا میں برسوں چلاتی تھی۔ میک اپ اور زیور کی تو میں نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ گھر کے بجٹ میں نہایت کھینچ تان کر پورا کیا کرتی تھی۔ میری محض ایک ہی آواز تھی، زندگی کی دوڑ میں میرا عماد کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ کبھی عماد کو یہ خلش نہ ستائے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس سے بہتر زندگی میسر ہوتی۔ عماد کو کوئی احساس کمتری نہ رہ جائے۔ خدا کا شکر ہے، اس نے میری تمام خواہشات کو پورا کر دیا، میری ہتھیلیوں پر رقم ہر دعا کو پورا کر دیا، لیکن نہیں، ایک دعا ابھی باقی ہے۔ عماد، میں نے کچھ دن بعد اسے مخاطب کیا، بیٹا، میں چاہتی ہوں اب اپنے آخری فرض سے سبکدوش ہو لوں۔ میری خواہش ہے کہ میں اس گھر میں تمہاری دلہن لے آؤں۔ امی، وہ چونک اٹھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میں نے عملی زندگی کے میدان میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہی ہے۔ میں بھلا اس قدر جلد شادی کے متعلق کیسے سوچ سکتا ہوں؟ مگر میں نے سوچ لیا ہے، میں اطمینان سے بولی۔ تم نے امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا ہے، آفرز آنا شروع ہو چکی ہیں، چند ماہ میں ہی تم اپنی بہترین عملی زندگی کا آغاز کرو گے۔ انشاءاللہ میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی تم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز بھی کرو۔ زندگی بہت مختصر شے کا نام ہے عماد، یہاں پلک جھپکتے بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزر جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہترین چیزوں کی خواہش کی ہے، یہ کہ تم بہترین طریقے سے اپنی عمر گزارو، ہر کام وقت پر سہل انداز میں کرو۔ خوشیوں کا بھی وقت ہوتا ہے عماد، انہیں وقت پر حاصل کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وقت گزر جائے تو خوشیوں میں انوکھا پن نہیں رہتا۔ یہی وقت ہے بچے ان باتوں کا۔ تم نے بڑی لگن اور جذبے سے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اب تم زندگی میں آنے والی فراغت اور خوبصورتی کو محسوس کرو۔ وہ سر جھکائے میری باتوں پر غور کرتا رہا، اور میں جانتی تھی وہ انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی میری بات کو رد نہیں کیا۔ میں نے جس جذبے سے اس کی پرورش کی تھی، یہ اس کا انعام تھا کہ عماد الدین ایک بے حد فرمانبردار اور اطاعت گزار بیٹا تھا۔ اس نے کبھی میری کسی بات پر نہ کہنا سیکھا ہی نہ تھا۔ میرے ذہن میں عماد کے لیے کئی ایک لڑکیاں تھیں۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب انتخاب کا وقت آئے تو میں اور عماد باہمی مشورے سے ان ہی میں سے کسی ایک لڑکی کو منتخب کر لیں گے۔ ساری کی ساری بہت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں، لیکن اب جب کہ وہ لمحہ سر پر آ کھڑا ہوا تھا، مجھے کوئی بھی لڑکی اپنے معیار پر پوری اترتی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں نے تنہائی میں کئی مرتبہ سوچا۔ میری بڑی بہن کی دو بیٹیاں تھیں، فائزہ اور منزہ، دونوں ہی بہت پیاری پڑھی لکھی نیک سیرت بچیاں تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا عماد بے حد خوبرو، بلند قامت نوجوان تھا۔
جبکہ فائزہ اور منزہ شکل و صورت کی تو بلی تھی، لیکن ان کے قد بہت چھوٹے تھے۔ میرے خیال میں عماد کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں بنتا تھا۔ میاں بیوی کے قد میں مناسبت ہو تو جوڑی بھلی لگتی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا وہ دونوں ہی عماد کے ساتھ نہیں جچیں گی۔ میں نے اپنی لسٹ سے ان دونوں کو نکال دیا۔ میرے بچپن کی دوست عارفہ کی بیٹی سماپ بھی مجھے بہت پسند تھی۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، گوری رنگت، سیاہ چمکتی آنکھیں، خوبصورت گھنے بال۔ میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ سے ہی اسے دیکھ کر میرے جی میں یہ خیال مچلتا تھا کہ میں عارفہ سے عماد کے لیے مانگ لوں، لیکن اب مجھے دھیان آ رہا تھا کہ سماپ بچپن سے ہی ذرا غصیلی اور ضدی واقع ہوئی تھی۔ ذرا سی بات کے لیے وہ عارفہ کو اکثر پریشان رکھتی تھی۔ بھلا ایسی لڑکی کو میں اپنے عماد کے لیے کیسے بیاہ لاتی؟ وہ تو بے حد سلجھا ہوا نرم مزاج بچہ تھا۔ اس کے لیے تو شبنم جیسی ٹھنڈی لڑکی ہونی چاہیے تھی تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار انداز میں گزرتی۔ چچا زاد بھائی طفیل کی بڑی بیٹی مومنہ کو بھی میں نے ہمیشہ سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑی خوبیوں والی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی اور خوش مزاج بھی، لیکن اب مجھے یہاں بھی ایک مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ مومنہ ڈاکٹر بن گئی تھی اور اپنی پریکٹس کرتی تھی، اور ساری عمر نوکری کر کے مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا تھا کہ نوکری پیشہ عورت گھر اور گھر والوں کو وہ بھرپور توجہ نہیں دے پاتی جو ایک عورت کو دینی چاہیے۔ ایک مکمل اور پرسکون گھر کو ایک مکمل اور پرسکون عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نوکری عورت کو نہ مکمل ہونے دیتی ہے نہ پرسکون۔ میں نے مومنہ کو بھی ریجیکٹ کر دیا، گویا وہ تمام لڑکیاں جو عرصہ دراز سے میری لسٹ میں شامل تھیں وقت آنے پر از خود لسٹ سے باہر ہو گئیں۔ عماد سے میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، وہ ہنس دیا۔ عماد، میں چاہتی ہوں کہ ایک بھرپور مکمل لڑکی ہو جو ہمارا گھر خوشیوں سے بھر دے۔ اپنے بیٹے کے لیے میں چاند سی دلہن لانا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے، وہ شوق ہوا۔ آپ سورج، چاند، ستارہ جیسی مرضی مخلوق لے آئیں، تم اپنی پسند بتاؤ۔ جو آپ کی پسند وہ میری پسند۔ مجھے اس پر بے حد پیار آیا۔ دیکھو بیٹے، مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے بہت عزیز، اتنے پیارے ہو کہ کوئی لڑکی مجھے ایسی ہی نظر نہیں آتی جسے میں تمہارا ہمسفر بنا سکوں۔ میں تو نہ جانے کیا چاہتی ہوں۔ تمہارے حوالے سے میرا معیار کچھ زیادہ ہی بلند ہو گیا ہے۔ اب تم ہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ کوئی اشارہ تو دو امی۔ وہ کچھ سنجیدہ ہو کر بولا، آپ کو یاد ہے نانی امی کی پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی ایک بیٹی تھی نیرا احمد، میں جس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، جو میری کلاس میٹ بھی تھی۔ وہ رک رک کر کہہ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، وہ بچی بے حد پیاری تھی۔ کبھی امی کے گھر آ جاتی تو سب اسے روک روک کر چوما کرتے تھے۔ شہابی رنگت، ستارہ آنکھوں والی وہ بچی مجھے بخوبی یاد تھی۔ عماد کی بچپن میں اس سے بڑی دوستی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں خواب کے سے عالم میں بولی۔ نیرا سے میری پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے امی، میرا مطلب ہے اتنی ہی۔ میں نے ایک مرتبہ سوچا تھا کہ آپ سے اس کا ذکر کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہیں میری بات سے آپ کو دکھ نہ پہنچے، لیکن اب آپ نے خود پوچھا ہے تو تم نے بات اگل دی۔ میں نے پیار سے اسے دیکھا، ورنہ دل کی دل میں ہی رکھتا میرا پگلا بیٹا۔ میں نیرا کے گھر جانے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ بھلا ایسا ممکن تھا کہ میرا عماد کسی چیز کی خواہش کرتا اور میں اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بےتاب نہ ہوتی؟ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں اس لمحے نیرا احمد کو اپنے عماد کی دلہن بنا کر لے آتی۔ کچھ وقت سرکا اور خدا نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ میری عماد کی چاند سی دلہن نیرا احمد میرے گھر چلی آئی۔ وہ واقعی چاند سی پیاری تھی۔ شکل و صورت تو بلی تھی ہی، طبیعت کی بھی سلجھی ہوئی بچی تھی۔ زندگی کی گاڑی پھر سے رواں ہو گئی۔ عماد کو بہت اچھی سی نوکری ملی تو اس کے اصرار پر میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب میں اور نیرا گھر پر رہا کرتے تھے۔ اس دن عماد گھر آیا تو بہت خوش تھا۔ دروازہ میں نے کھولا تھا، وہ مجھے سلام کر کے اندر چلا گیا۔ نیرا کچن میں تھی، وہ سیدھا کچن میں چلا گیا۔ میں اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب مجھے ان دونوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدم تھمے، پھر میں لاؤنج سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ عماد جو گھر آ کر میرے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرتا تھا، وہ محض ایک لفظ بول کر مجھے نظر انداز کرتا گزر گیا۔ اسے جمعہ 8 دن پہلے آئی ہوئی بیوی اس قدر عزیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنی ماں کی خیریت دریافت کرنا بھی یاد نہ رہا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر ایک افسردگی کے عالم میں سوچے جا رہی تھی جب وہ اجازت لے کر اندر چلا آیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری ماں؟ وہ میرے پاؤں تھام کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ میں نے پیر سمیٹ کر خود پر قابو پایا۔ امی، میں نے آفس سے ہفتے بھر کی چھٹی لی ہے، دراصل میں اور نیرا گھومنے جا رہے ہیں، وہ بڑے خوشگوار موڈ میں بتا رہا تھا۔
میں ایک سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ یہ وہی عماد تھا جو مجھ سے اجازت لیے بنا پڑوس میں بھی نہیں جاتا تھا، اور وہ کتنے مزے سے مجھے ہفتہ بھر کے لیے جانے کا پسماردہ سنا رہا تھا۔ اس نے یا نیرا نے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کی تھی۔ ابھی میں کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نیرا مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، ساتھ وہ سموسے تل کر لائی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عماد کی پوری توجہ اس کی جانب مرتکز ہو گئی تھی۔ میں نے نیرا کے لیے کھسک کر جگہ بنائی اور وہ اس سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مسلسل اسے جانے کے پروگرام کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ منظر میں سب سے غیر اہم شے شاید میری ذات تھی۔ امی یہ سموسے لے نا۔ اچانک ہی نیرا کی توجہ میری جانب ہوئی۔ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مجھے سموسے پسند نہیں۔ نہ جانے کیوں میرا لہجہ خشک ہو گیا۔ اور عماد تو بالکل نہیں کھاتا، تمہیں بنانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ نیرا کا چہرہ سفید ہوا، وہ میرے غیر متوقع جواب سے خجل ہو گئی تھی۔ عماد نے جلدی سے سموسہ اٹھا لیا۔ ارے امی، آپ کو نہیں پتا، میں تو کالج میں اتنے سموسے کھاتا تھا کہ لڑکوں نے میرا نام ہی مسٹر سموسہ رکھ دیا تھا۔ نیرو کی ہنسی چھوٹ گئی، عماد بھی ہنسنے لگا۔ میں خون کی گونج بھر کر رہ گئی۔ عماد نے زندگی میں پہلی مرتبہ میری بات کی نفی کی تھی۔ وہ دونوں گھومنے گئے تو میں اپنی ذات کے سوالات کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ مجھے ان دونوں کا یوں جانا بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ کیا تھا جو وہ پہلے مجھ سے اجازت لیتے، پھر پروگرام بناتے؟ کیا تھا وہ جو جھوٹے منہ ہی سہی مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہتے؟ کیا میں اتنی ہی بے وقوف ہوں جو ان کے ساتھ چل دیتی؟ مجھے نیرا کے خلاف اپنے دل میں پیدا ہونے والی کدورت کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ 24 برس تک میں نے جس باغ کی تیاری کا سامان کیا، جب اس نے تیار ہو کر جنت کی سی صورت اختیار کی تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میری جنت سے نکال باہر کیا۔ میرے اندر دھواں سا بھرنے لگا، آگ بھڑک اٹھنے کا سامان ہونے لگا۔ وہ کل کی لڑکی میرے عماد کو مجھ سے جدا کر کے لے گئی تھی۔ میرے عماد نے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت تک نہ سمجھی تھی۔ وہ لوگ واپس لوٹے تو اندرونی خوشیوں سے ان کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ عماد کو میں نے کبھی اس قدر خوش نہ دیکھا تھا۔ وہ بات بات پر قہقہ لگاتا تھا، اور نیرا، اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانا مشکل تھا۔ وہ حد درجہ حسین ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم تھے، اور میں اپنی کیفیات سمجھنے سے یکسر قاصر تھی۔ میرا بیٹا، میرا آتی جاتی سانسوں کی واحد وجہ۔ میرا عماد خوش تھا اور میں اندر سے سلگ رہی تھی، اور نیرا، جسے میں خود بڑی چاہتوں سے لے کر آئی تھی، اس کے لیے میرے دل میں روایتی سانسوں والی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے وہ لڑکی نہایت بری لگنے لگی۔ اس نے میرے عماد کو مجھ سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ مجھے اس کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ یہ گھر میرا اور عماد کا تھا۔ یہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے اور مرتے تھے۔ ہم دونوں کے خیالات محض ایک دوسرے کے لیے مخصوص تھے۔ ان خیالات میں کسی تیسرے فرد کا حصہ نہ تھا، اور اچانک ہی وہ ہمارے درمیان آ کر نہ صرف حصہ دار بن گئی تھی، بلکہ اس نے تو مجھے میرے حصے سے ہی محروم کر دیا تھا۔ اب اس کے اور عماد کے درمیان میں شاید کہیں نہ تھی۔ اب مجھے اس کی ہر بات قابل اعتراض نظر آنے لگی۔ عماد آفس جاتا تو اس وقت نیرا سو رہی ہوتی تھی۔ میں عماد کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ میں نے اور عماد دونوں نے ہی کبھی اس کے اس معمول پر اعتراض نہ کیا تھا، لیکن اب میں اس بات پر غصہ ہونے لگی۔ تم نیرا سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہیں ناشتہ بنا کر دیا کرے؟ ایک صبح اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے میں نے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے امی؟ وہ مسکراتے ہوئے اخبار کے صفحات الٹنے لگا۔ وہ نیند پوری کر لیتی ہے اور مجھے آپ کی ہاتھ کی بنی ہوئی چائے مل جاتی ہے۔ تعریف تو سارا دن تم نیرا کے ہاتھ کی بنی چائے کی کرتے ہو۔ میرا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔ وہ میرا طنز نہ سمجھ سکا۔ ارے اس کو تو میں مکھن پالش کرتا ہوں، اس نے قہقہ لگایا، ورنہ آپ کے ہاتھ کا مزہ اس کے ہاتھ میں کہاں؟ میں اندر تک شانت ہوئی۔ میرا بیٹا اب تک میرے کھانوں کا دیوانہ تھا۔ میں عماد سے مزید کچھ نہ کہا، لیکن نیرا جب سو کر اٹھی تو میں نے اسے خاصا طویل لیکچر دیا۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کہیں، اس نے محض اتنا کہا تھا۔ دوسرے دن سے وہ عماد کو سو کر اٹھنے سے پیشتر ہی اٹھ کر باہر آ جاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بناتی۔ وہ آفس جانے لگتا تو اسے چھوڑنے نیچے سیڑھیوں تک جاتی، اور جب وہ واپس آتی تو اس کے لب مسکرا رہے ہوتے تھے۔ اس نے مجھ سے میری یہ خوشی بھی چھین لی۔ اب میرا بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے مجھے نہیں اسے دیکھتا تھا۔ واپس آ کر تو خیر اسے نیرا کے سوا کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ سارا وقت وہ نیرا کی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ نیرا، تم بڑے کمال کی لڑکی ہو۔ ارے یہ کام تم نے کتنا اچھا کیا ہے، فلاں وقت تم نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ تم کو دل جیتنے کا ہنر کس نے سکھایا؟ اس کے اکثر فقرے میرے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ ہمارا فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل ایک مختصر سا گھر تھا، اور پھر میرے کان لاشعوری طور پر ان کی باتوں کی طرف ہی لگے رہتے تھے، سو مجھے ان کی گفتگو سے اکثر واقفیت رہتی تھی۔
ان دنوں وہ مجھ سے بے حد نیاز ہو گیا تھا، سلام دعا کرتا تھا، میرا مزاج بھی پوچھتا تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، لیکن میں تو اس عماد کو موازنہ ہمہ وقت اس عماد سے کیا کرتی تھی جو صرف میرا عماد تھا، میں جس کی روح میں اتری ہوئی تھی، جو میری خدمت کو عبادت کہا کرتا تھا۔ میں زیادہ دن نہ رہ سکی۔ ایک دن آفس سے آ کر مجھے سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب میں نے اسے آواز دی، جی امی۔ وہ میری جانب بڑھ آیا، یہاں آؤ عماد۔ اسے میرا لہجہ تبدیل لگا، وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ جی امی کہیے۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں اب اتنی فرصت بھی نہیں میسر آتی کہ 2 گھڑی ماں کے قریب بیٹھ جایا کرو۔ میرا شکوہ بالآخر لبوں پر آ ہی گیا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، میرے پیر دبانے لگا۔ سوری امی، پچھلے کچھ دنوں سے شاید میں آپ کو وہ پہلی سی توجہ نہیں دے پایا۔ خیر میں آئندہ خیال رکھوں گا، میری کوتاہی معاف کر دیں۔ وہ گھنٹہ بھر میرے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ نیرا کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا، پھر چائے بھی ساتھ پی گئی۔ وہ دونوں اٹھ کر گئے تو میں خاصی مطمئن تھی۔ میرے بیٹے کی برین واشنگ اتنی آسان نہ تھی، اس کی رگ رگ میں اس کی ماں کی کٹھن ریاضت کی احسان مندی دوڑ رہی تھی۔ ایک تو کیا 100 نیرائیں بھی اسے مجھ سے غافل نہ کر سکتی تھی۔ عماد اب محتاط ہو گیا تھا، وہ جان بوجھ کر نیرا سے زیادہ مجھے توجہ دینے لگا۔ آفس جانے سے پہلے اور آنے کے بعد وہ نیرا سے پہلے مجھے پوچھتا تھا۔ رات گئے تک وہ بیٹھا میرے پاؤں دباتا رہتا، مجھ سے زمانے بھر کی باتیں کرتا۔ میرا عماد میری ذرا سی سرزنش سے پھر سے میرا بن گیا تھا۔ میں اب خوش تھی۔ جہاں تک نیرا کی بات تھی، وہ اپنی جذبات کا اظہار نہ کرتی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ جب عماد کی اس پر زیادہ توجہ مجھے اذیت دیتی ہے تو مجھ پر زیادہ وقت صرف کرنے سے نیرا کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہوگی۔ بہرطور مجھے اس کی پرواہ تھی نہ اس کے دل کی۔ وقت کچھ اور سرکا اور بازی ایک مرتبہ پھر پلٹنے لگی۔ نیرا ماں بننے والی تھی۔ عماد کا بس نہ چلتا تھا وہ یہ خبر سن کر کیا کر ڈالے۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ نیرا کی طبیعت خراب تھی، وہ پورا ہفتہ آفس نہ گیا۔ سارا دن وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، کبھی اس کے لیے لیموں بنانا، کبھی گلوکوز گھولتا، کبھی اسے حلیم لا کر کھلاتا، کبھی چنوں کی چاٹ میں۔ ایک مرتبہ پھر پس منظر بن گئی۔ نیرا نے ایک بار پھر بازی جیت لی۔ اس موقع پر میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں عماد سے اس کی کم توجہی کی شکایت نہ بھی کر سکتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور عماد اس کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ میرے سر میں درد رہنے لگا، میرا بلڈ پریشر اکثر ہائی ہو جاتا تھا، لیکن عماد کو فی الحال میری پرواہ نہ تھی۔ وہ نیرا کے لیے ایسے فکر مند رہتا تھا جیسے وہ دنیا کی پہلی عورت تھی جو ایسے مسئلے کو فیس کر رہی ہو۔ ایک دن وہ حسب معمول آفس سے جلدی اٹھ آیا تو میں چٹک گئی۔ عماد، تم آج پھر جلدی آ گئے۔ میرا لہجہ تلخ تھا۔ جی امی، نیرا نے فون کیا تھا، اس کا دل گھبرا رہا ہے۔ تم ریڈیو یا ٹی وی ہو جو اس کا دل بہلانے چلے آئے امی۔ اسے میرے لہجے نے ہراساں کر دیا۔ عماد، یہ مرحلہ دنیا کی ہر عورت طے کرتی ہے۔ نیرا کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں حائل ہو رہی ہے۔ تمہاری ترقی میں دیر ہو سکتی ہے، بلکہ تمہیں نوکری سے جواب بھی مل سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے امی، وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ بہرحال مجھے یہ طریقہ پسند نہیں۔ تم نہ تو کوئی کھلونا ہو جو روز اس بچی کا جی بہلانے چلے آتے ہو، اور نہ ہی کوئی دائی یا ڈاکٹر جو اس کے مرض کی شدت میں کمی کر سکو۔ یہ وقت ہر عورت کو فیس کرنا ہی ہوتا ہے۔ مردوں کو ان باتوں کا اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک بھرپور لیکچر تھا جو اندر لیٹی نیرا نے بھی سنا تھا۔ عماد چپ چاپ سر جھکائے اندر چلا گیا تھا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر گھر سے باہر۔ نیرا پھر کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی۔ یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ وہ دونوں بے حد محتاط ہو گئے۔ نیرا چپ رہنے لگی تھی۔ اب اسے مکمل طور پر احساس ہو چکا تھا کہ میں عماد کے معاملے میں کتنی ٹچی ہوں۔ اب وہ دونوں میرے سامنے ایک دوسرے سے وہ پہلی سی لگاوٹ کا مظاہرہ نہ کرتے تھے۔ عاشر پیدا ہوا تو کچھ عرصے کے لیے ہر قسم کی کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا۔ عماد خوش تھا، نیرا بے پناہ خوش تھی اور میں بھی خوش تھی۔ ہمارا گھر پھر سے وہی گھر بن گیا جہاں نیرا نئی آئی تھی۔ عاشر کے آ جانے سے جیسے وہ وقت پلٹ کر آ گیا تھا۔ نیرا بیٹے کی ماں بن کر بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ وہ عاشر کے کاموں میں سارا وقت صرف کر دیتی تھی۔ میں اس کو دیکھتی تو مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا تھا۔ عاشر ننھے عماد کا روپ دھار لیتا تھا۔ نیرا، جانتی ہو عماد بالکل ایسا ہی تھا۔ کبھی کبھی مجھے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عماد کا بچپن پھر سے لوٹ آیا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے بتایا، آپ تو بہت چھوٹی سی ہوں گی امی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ ہاں، محض 21 برس کی۔ میری آنکھیں دھندلائیں۔ آپ تو اب بھی 30 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ سچ مچ بتائیں امی، کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے تو انکار تو نہ کریں گی؟ نیرا، میں ایک دم پھٹ پڑی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم کس سے
کیا کہہ رہی ہو؟ بدتمیزی اور مذاق میں حد فاضل قائم رکھنا سیکھو، یا شاید تم مجھے اس گھر سے نکالنے کے طریقوں پر غور کرتی رہتی ہو۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے شاید اتنے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی، لیکن میرے دماغ کی شریانوں میں خون کھول رہا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ایک طوفان اٹھا دیا۔ عماد آیا تو اسے بھی بے نقص سنائی۔ نیرا اور عماد نے مجھ سے خصوصی معافی مانگی، میری منتیں کی، تب کہیں جا کر میرا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ عماد نے بھی اس بات کا نوٹس لیا تھا۔ وہ کئی دن نیرا سے ناراض رہا۔ نیرا بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اس نے تیار ہونا، ہنسنا بولنا بے حد کم کر دیا تھا۔ اب اس میں وہ پہلی سی چمک نہ رہی تھی۔ میں قدرے مطمئن تھی۔ بیوی زیادہ چمکے تو شوہر کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اسے دوسرے رشتے واضح نظر نہیں آتے۔ عماد کی توجہ اس پر کم ہوئی تو وہ میری توجہ کی ضد میں آ گئی۔ اب میں اسے اس کی جگہ پر رکھنا چاہتی تھی۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ گھر کے کاموں میں لگائے رکھتی، اپنا کمرہ بار بار صاف کرواتی، اپنے کپڑے دو مرتبہ دھلواتی۔ شاید میں لاشعوری طور پر اس سے پچھلے دنوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ وہ ایک آدھ بار جھنجھلائی تو میں نے عماد سے اس کی بدتمیزی کی شکایت کی۔ عماد آج بھی میری بات ٹالنا گناہ جانتا تھا۔ ایک دن عماد کے جانے کے بعد نیرا نے عاشر کو سلایا اور میرے کمرے میں چلی آئی۔ امی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کے انداز غیر معمولی تھے۔ جلدی کہو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میرا لہجہ حسب معمول خشک تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اور عماد اس گھر میں شفٹ ہو جائیں جو عماد کو کمپنی والے دے رہے ہیں۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اور میرا کیا ہوگا؟ ہم روز آپ سے ملنے آئیں گے۔ عماد راضی ہے، وہ آپ کی مرضی کے پابند ہیں۔ پھر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں خوش ہو گئی۔ آپ عماد کو اجازت دیں بخوشی۔ تم اپنا بیٹا میرے مانگنے سے بھی مجھے دو گی؟ وہ خاموش ہو کر لب کاٹنے لگی۔ میرے بیٹے پر آپ کا اتنا حق نہیں کہ آپ مجھ سے اسے مانگیں۔ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد بولی تھی، بیوی اور ماں کے حقوق کا موازنہ کیا ہے کبھی؟ میں نے نخوت سے اسے دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں کیا۔ میں محض ایک بیوی کے حقوق کا مطالبہ کرتی رہی ہوں، اور جو کچھ چاہتی ہوں وہ میرا جائز حق ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ ایک ماں سے اس کا بیٹا جدا کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، اپنے لیے ایک علیحدہ گھر چاہتی ہوں، جہاں میرے لیے ذہنی سکون ہو، جہاں میں اپنی مرضی کے مطابق جی سکوں، جہاں میرا شوہر مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جیسی وہ کرنا چاہتا ہو۔ میرا درد سر نہیں ہے۔ میں نے بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ آپ کو بخوشی اجازت دینی چاہیے امی، ورنہ آپ کو دلی تکلیف ہوگی۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ تم عماد کو مجھ سے کسی طور جدا نہیں کر سکتی۔ کوشش کر دیکھو۔ وہ مجھے ایک گہری نظر سے دیکھ کر مڑ گئی۔ عماد آیا تو میں نے اسے آواز دے کر پہلے اپنے پاس بلوا لیا۔ تمہیں کمپنی گھر دے رہی ہے؟ میں نے بنا کسی تمہید کے پوچھا تھا۔ جی۔ وہ چور سا بن گیا۔ جی امی، تم مجھے تنہا چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اس لمحے میرے لہجے میں بے یقینی بولنے لگی۔ نہیں امی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر پست آواز میں بولا، اگر آپ نہیں چاہیں گی تو کبھی نہیں۔ میں مطمئن ہو گئی، جا سکتے ہو۔ میں بے حد پرسکون ہو گئی تھی۔ محبت کی جس ڈور سے میں نے اپنے بیٹے کے دل کو باندھا تھا وہ اتنی کمزور تو نہ تھی کہ یوں ٹوٹ جاتی۔ ماں بیٹے کا رشتہ اٹوٹ ہے، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے کمزور رشتہ ہے۔ شام کو نیرا اپنا بیگ اور عاشر کو لے کر گھر سے چلی گئی۔ شاید عماد نے اس پر اپنا نقطہ نگاہ نظر واضح کر دیا تھا۔ میں بے پناہ خوش ہوئی۔ کھیل میں جیت میری ہوئی تھی۔ نیرا سمجھتی تھی کہ اس کی 2 روزہ محبت اور خدمت میری 25 سالہ ریاضت پر غالب آ جائے گی۔ ایسا ناممکن تھا۔ نیرا کو گئے مہینہ، 2 مہینے اور پھر 6 ماہ گزر گئے۔ عماد ایک عجب کشمکش کا شکار تھا۔ نیرا اس گھر میں واپس آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں کسی طور پر اسے علیحدہ ہونے کی اجازت نہ دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کشمکش سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز میں نے اس سے بات کی۔ عماد، جانتے ہو ایک ماں کا قرض کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا۔ جانتے ہو عماد، تمہاری خاطر میں نے زندگی کس طرح گزاری ہے؟ جی امی، جانتا ہوں۔ جیسے کوئی جوگ لے کر بڑی دنیا چھوڑ دے، کسی صحرا میں جا بسے۔ میرا رواں رواں آپ کا مقروض ہے امی۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو؟ مانگ کر دیکھیں، جان سے زیادہ تو نہیں مانگے گی نا؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نیرا کو طلاق دے دو؟ کیا؟ وہ اچھل کر بیٹھ گئے اور بڑی بے یقینی سے میرا چہرہ تک دیکھتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس سے اس کی جان سے بڑھ کر کچھ طلب کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں عماد، تم ایک خوشی سے بھرپور مطمئن زندگی گزارو۔ نیرا
وہ لڑکی نہیں جو تمہیں ایسی زندگی دے سکے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے غلط نہیں چاہے گی۔ مجھ پر بھروسہ کر کے اسے طلاق دے دو۔ میری دعاؤں سے تمہاری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ یہی میری خواہش بھی ہے اور میرا حکم بھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند روز بعد وہ ٹوٹا ٹوٹا بکھرا بکھرا میرے پاس آیا تھا۔ امی، میں نے نیرا کو طلاق بھیج دی ہے۔ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی لیکن سب کچھ پہلے جیسا نہ ہو سکا۔ میں نے عماد کی دوسری شادی کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے درخواست کی کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، لیکن میرا عماد اندر سے بدل گیا تھا۔ اس کی تمام خوشی، شوخی، شرارت رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے ایک دو مرتبہ عاشر کو لے آنے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ ماں سے بچھڑ کر بیمار ہو جائے گا۔ امی پلیز۔ میں بھی اتنی ہمت نہ کر سکی کہ ایک ماں سے زبردستی اس کا بچہ چھین لوں۔ پھر ایک دن عماد نے مجھے بتایا کہ وہ 2 سالہ کورس کے لیے باہر جا رہا ہے۔ کمپنی نے اس مقصد کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ میرے کیریئر کا سوال ہے امی، امید ہے آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ اس نے خبر سنا کر مجھ سے کہا تھا اور اس بات کے بعد اسے روکنا بے سود تھا۔ اس کا کیریئر عروج پر دیکھنا تو میری اپنی بہت بڑی خواہش تھی۔ 2 سال کی تو بات ہے، میں نے خود کو سمجھایا تھا زندگی پلک جھپکتے گزر گئی ہے، بھلا چند ماہ و سال کیا معنی رکھتے ہیں۔ عماد چلا گیا، میں تنہا رہ گئی۔ شاید تنہائی ازل سے میرا مقدر قرار پائی تھی۔ میں اس کے پلٹ آنے کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا۔ 2 سال گزرے، پھر 4 اور پھر 6 سال گزر گئے۔ عماد کے خطوط آتے تھے۔ اس نے وہاں شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی یہاں آنے پر تیار نہ تھی، لیکن عماد کو امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ راضی ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اس نے مجھے اچھی امیدوں کے تحفے بھیجے تھے۔ میں جانتی تھی میرا عماد اندر سے ٹوٹ گیا تھا، وہ مجھ سے خفا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی جدائی بخش دی تھی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ زندگی میں کوئی مقصد نہ رہا تھا۔ میں نے ایک اسکول کھول لیا، ذہن قدرے بڑھ گیا، لیکن اکثر تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتی تھی۔ تب ایک روز ڈاک سے مجھے نیرا کا خط موصول ہوا۔ وہ خط ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ اس نے لکھا تھا، امی جان السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ خدا سے آپ کی خیریت اور لمبی عمر کی دعا مانگتی ہوں۔ عماد نے طلاق دینے سے قبل مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اسے ایک دوست کی حیثیت سے درست مشورہ دوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، بیوی دنیا ہے اور ماں آخرت، اور ایک مخلص دوست کبھی بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سودا کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس وقت مجھے آپ سے بے پناہ شکوہ تھا۔ آپ کے خلاف میرے دل میں حد درجہ کدورت تھی، لیکن امی جان مجھے اعتراف ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا میرے دل سے سارے شکوے جاتے رہے، ہر طرح کی کدورت مٹنے لگی، سارے غبار بیٹھ گئے، کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور زندگی اسی طور گزار رہی ہوں جیسے کبھی آپ نے گزاری تھی۔ امی جان، آپ کے جذبات اور احساسات کسی الہام کی مانند میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ کبھی میں تصور کی آنکھ سے پچھلے مناظر دیکھتی ہوں تو خود کو آپ کی جگہ اور عاشر کو عماد کی جگہ پاتی ہوں، لیکن ایک اعتراف میں اور کرتی ہوں، میں کبھی بھی بلقیس بیگم بن کر کسی نیرا کی زندگی تباہ کرنا نہیں چاہوں گی، ہر چند کہ مجھے عاشر سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ آپ نے عماد سے کی۔ خدا نے ماں کا حق ہر دوسرے شخص کے حق میں زیادہ رکھا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس حق کا احساس اولاد بن کر نہیں، خود ماں بن کر ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دن رات ریاضت کرتی ہے، اپنی ہستی خاک کرتی ہے، خواہشات فنا کر دیتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خدا کے دیے حق سے ناجائز فائدے اٹھانا چاہتی ہے، اپنی قربانیوں کا خراج مانگتی ہے، گزشتہ محبت کو حالیہ انا میں تبدیل کر کے اپنی ہی اولاد کی خوشیاں تباہ کر دیتی ہے۔ مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں عاشر سے اپنی ریاضتوں کا صلہ طلب کروں، میں نفسیاتی مریضہ بن رہی ہوں۔ یہ خوف میری ہستی کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، لیکن میں اس خواہش سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتی کہ عاشر دنیا میں سب سے زیادہ مجھے چاہے، میرا مان کرے۔ اسی لیے امی جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں دوسری شادی کر رہی ہوں، ایک ایسے شخص سے جس کے 3 بچے ہیں اور مزید بچوں کی اسے خواہش نہیں ہے۔ عاشر کو میں آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس کی بہترین طریقے پر پرورش کر سکتی ہیں، اسے بہترین تربیت سے آراستہ کر کے ایک بہترین انسان بنا سکتی ہیں۔ عماد کو میں نے ایسا ہی پایا تھا۔ جہاں تک عاشر کے مستقبل کا سوال ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے
کہ اب آپ کبھی بھی اپنی غلطی دہرانے کی ہمت نہیں کریں گی۔ عماد کے بعد عاشر کو کھونا آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ عاشر 11 برس کا ہے، عام بچوں سے بالکل مختلف، بہت ذہین اور سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے۔ شاید وقت اور حالات نے اسے ایسا بنایا ہے۔ یہ آپ کے پاس آنے اور آپ کے ساتھ رہنے پر دل سے راضی ہے، ورنہ میں اکیلے یہ فیصلہ کبھی نہ کر پاتی۔ شاید اس کے دل میں بھی کہیں یہ امید پوشیدہ ہے کہ اس طرح یہ اپنے باپ سے کبھی مل پائے گا۔ میرا دل آپ کی جانب سے صاف ہے، یقیناً آپ بھی میری کوتاہیوں پر مجھے معاف کر چکی ہوں گی۔ عاشر کل صبح 10 بجے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ میرے عاشر کو اپنے عماد جیسا بنائیے گا۔ فقط نیرا احمد۔ میرے آنسو میرے رخسار بھگو رہے تھے۔ میں نے کتنی ہی بار اس تحریر کو پڑھا اور پھر چوم کر اپنے سرہانے رکھ دیا۔ اگلی صبح میں بہت سویرے بیدار ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر میں کچن میں چلی آئی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے عاشر کو وہ سب چیزیں بہت پسند ہوگی جو میرا عماد شوق سے کھاتا تھا۔ میرا بیٹا، میرا لال، میں کام کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ میں تجھے بڑی محبتوں سے پالوں گی، تیرے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گی، تو بہت بڑا آدمی بنے گا، پھر میں تیرے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔